محترم ناظرین، آپ نے بارہا نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے اس پاک و ہند کے معاشرے میں یا تو بچوں کو مساجد میں آنے نہیں دیا جاتا، یا اگر وہ آ بھی جائیں تو سخت قسم کی ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور انہیں ڈرا دھمکا کر واپس بھگا دیا جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ گھناؤنا کردار زیادہ تر ہمارے صف اول کے نمازی یعنی ہماری مساجد کے بزرگ اور باب حضرات ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ پوچھنے پر اس غیر سنجیدہ اور نتائج کے اعتبار سے انتہائی مایوس کن فعل کی عموماً 3 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بچے مسجد میں شرارتیں کرتے ہیں، مسجد میں شور شرابہ ہوتا ہے، نمازیوں کے آگے اور صفوں کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز میں خشوع اور خضوع قائم نہیں رہتا۔ نمبر 2، بچوں کی وجہ سے مساجد گندی ہو جاتی ہے، مساجد کے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے اور مسجد کا تقدس پامال ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 3، حدیث مبارکہ میں بچوں کو مساجد میں لانے سے منع کیا گیا ہے، جیسے حدیث مبارکہ ہے جنبوا مساجدکم صبیانکم، کہ اپنی مساجد کو اپنے بچوں سے پاک رکھو۔ تو میرے محترم ناظرین، میں ان تینوں وجوہات پر تفصیلی، تحقیقی اور انتہائی دلچسپ اور سیر حاصل گفتگو کروں گا۔ تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اس لیے آپ حضرات کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے یہ ویڈیو انشاءاللہ 3 حصوں پر تقسیم ہوگی۔ تو بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے، نہایت توجہ اور اہتمام کے ساتھ تینوں حصے سماعت فرمائیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمد لولی والصلاة علی نبی اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وفي مقام آخر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ وقال النبي عليه السلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، أو كما قال عليه السلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں بچوں کو مساجد میں آنے سے روکنے کی پہلی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بچے مساجد میں شرارتیں کرتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے اور ان کا نمازیوں کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے اور نماز میں خشوع اور خضوع قائم نہیں رہتا۔ یاد رکھیے کہ بچوں کا نمازی کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز نہیں ٹوٹتی۔ لہٰذا ائمہ حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھا دیں کہ بچوں کا نمازیوں کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز نہیں ٹوٹتی اور نماز فاسد نہیں ہوتی۔ باقی جہاں تک بچوں کی شرارتوں کا معاملہ ہے تو یاد رکھیے کہ بچوں کی شرارت یہ ان کا ایک فطری اور قدرتی عمل ہے، اور فطرت کے ہر عمل میں حسن ہی ہوا کرتا ہے۔ جیسے انسانی جسم کی پسلی کو ہی دیکھ لیجئے کہ ہوتی تو وہ ٹیڑھی ہے مگر اس کے ٹیڑھے پن میں ہی حسن ہے، اس لیے کہ انسانی جسم کی ساخت، اس کی بناوٹ اور اس کی خوبصورتی اس پسلی کے ٹیڑھے پن میں ہی منحصر ہے۔ اگر اسے آپ سیدھی کرو گے یا تو وہ ٹوٹ جائے گی یا پھر جسم کی خوبصورتی نہیں رہے گی۔ اسی طرح دیکھیں گلاب کے پھول کی ٹہنی میں فطری طور پر کانٹوں کا ہونا، اس پھول کے تحفظ کے لیے ان کانٹوں میں حسن ہے۔ اسی طرح دیکھیں رات میں فطری طور پر اندھیرا ہوتا ہے جو کہ روشنی کی ضد ہے، مگر اسی اندھیرے سے صبح نو کی روشنی کا پھوٹنا ان اندھیروں میں حسن ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے شب کی دہلیز پہ مرتے ہوئے سورج کی قسم، یہ اندھیرے ہی نیا عزم سحر رکھتے ہیں۔ اسی طرح آنکھوں کی فطرت میں ہے آنسو بہانا جو کہ غم کی علامت ہے، مگر انہی آنسوں کی وجہ سے اس غم کا ہلکا ہونا اور ان غموں کا ان آنسوں میں ڈھل کر بہہ جانا ان آنسوں میں حسن ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے شبنم تجھے اجازت ہے اظہار غم تو ہے، تو خوش نصیب ہے کہ تیری آنکھ نم تو ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، بالکل اسی طرح بچوں میں شرارت کا ہونا بھی یہ ایک فطری عمل ہے اور اس میں بھی حسن ہی ہے، اس لیے کہ بچوں کی شرارت حقیقت میں ان کے ذہنی اور جسمانی گروتھ کا حصہ ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو جانچنے اور سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اور اس سے کچھ سیکھنے کے لیے مختلف حرکتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک بچہ اپنے گھر میں اپنے دادا، نانا، تایا، چاچا، ماما یا اپنے بابا کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو بنا کہے ہی وہ چپکے سے آ کے مصلی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے ہر عمل کو دیکھتا ہے اور آپ کی نقل اتارتا ہے، آپ کے رکوع اور سجود کی نقلیں اتارتا ہے۔ جب آپ کبھی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو بنا کہے ہی وہ بچہ چپکے سے آپ کے پیچھے چل پڑتا ہے، حتیٰ کہ اگر کبھی گھر سے کوئی نماز کے لیے نہ بھی جائے تو وہ بچہ از خود سے بغیر کسی کے کہے چپکے سے مسجد پہنچ جاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچ کے دیکھنا چاہتا ہے کہ یہاں پر لوگ جمع کیوں ہوتے ہیں، یہاں پر لوگ جمع ہو کے کیا کرتے ہیں۔
جبکہ ابھی تک وہ مسجد کے ماحول اور مسجد کے آداب سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے وہ وہاں بھی گھر کی طرح ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے، کبھی دوڑ کے ایک صف میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی بڑوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی صفوں کے آگے سے دوڑنا شروع کر دیتا ہے، کبھی دوران نماز ہی صفوں سے بھاگ کے وضو خانے میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر لوگوں کو وضو کرتا ہوا دیکھتا ہے تو خود بھی وضو کرنے بیٹھ جاتا ہے، کبھی ضرورت سے زائد ٹوٹی کھول بیٹھتا ہے، کبھی دیر تک ہاتھ پاؤں دھوتے رہتا ہے، اور وہ یہ سب کچھ کرنے میں سنجیدہ ہوتا ہے اور وہ اپنے حساب سے یہ سب کچھ صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے حساب سے تو یہ سب کچھ صحیح کر رہا ہوتا ہے اور اسے یہ سب کچھ کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ دھیرے دھیرے وہ مسجد کے ماحول سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے، مسجد کی محبت اس کے دل میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے ننھے سے دل میں اپنے قریب رب کی محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ دھیرے دھیرے اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک قہر بری آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اچانک اسے بصورت اسرائیل ایک بابا نظر آتا ہے جو اسے سخت قسم کی ڈانٹ پلا رہا ہوتا ہے کہ اوے تو ادھر کیا کر رہا ہے، سارا پانی ضائع کر دیا، چلو نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ بعض بابے تو اس کا گریبان پکڑ کر اسے گھسیٹ کر مسجد سے باہر نکال دیتے، کوئی بابا اسے مسجد میں باتیں کرتا ہوا دیکھ لے تو سیدھے جا کے تھپڑ رسید کر دیتا ہے، کوئی نمازی اسے اس لیے ڈانٹ رہا ہوتا ہے، اس لیے تذلیل کر رہا ہوتا ہے کہ تو نماز پڑھتے ہوئے ہل رہا تھا۔ وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی الماری سے جا کے قرآن پاک اٹھا لیتا ہے تو بڑی بے دردی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے قرآن چھین لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے، قرآن پھاڑ دے گا اور قرآن کے آداب سے واقف نہیں۔ کبھی وہ بڑوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو بعد میں آنے والا کوئی بابا اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلتا ہے، حتیٰ کہ بعض نمازی تو بچوں کو مساجد میں دیکھتے ہی سیخ پا ہو جاتے ہیں اور جب تک ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، جب تک ان کی تذلیل نہ کریں یا انہیں مسجد سے بھگا نہ دیں تب تک انہیں چین نہیں آتا۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہی بچہ جو مستقبل میں آپ کی اسی مسجد کا پکا نمازی بننا تھا، وہ آپ کے اور ہمارے اس توہین آمیز لہجے اور اس انتہائی سخت رویے کی وجہ سے مسجد کے ماحول سے گھبرانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بچہ جس کے دل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی، جو ابھی اللہ کے قریب ہو رہا تھا، ہمارے ان غیر سنجیدہ اور سخت اور درست رویوں کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ دنوں بعد پھر اس کے دل میں مسجد جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، مگر فوراً وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہاں تو میری تذلیل ہوگی، وہاں تو گریبان سے پکڑ کے مجھے باہر نکال دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں شاید میری پٹائی ہو۔ تو پھر وہ اپنا وہ ارادہ ترک کر لیتا ہے اور گلی محلے اور بازار کا رخ کر لیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ غلط سوسائٹی اور غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ننھی سی کلی اور وہ معصوم سا گنچا کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، مساجد میں بچوں کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، ان کو مارنا نہیں چاہیے۔ بچے تو گھروں میں بھی تو شرارتیں کرتے ہیں، گھروں میں بھی تو ہم ان کی شرارتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جس طرح ہم گھر میں بچوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح مساجد میں بھی ہمیں انتہائی مشفقانہ انداز اور پیار بھرے لہجے میں ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھ بھی جائیں گے اور مستقبل کے ہمارے پکے نمازی بھی بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حکمت و بصیرت عطا فرمائے۔